بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کی سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جمعہ کا دن بہت ہی فضیلت اور نہایت مبارک دن ہے۔ آج میں آپ کے لیے جمعے کے دن کا ایک بہت ہی طاقتور اور مجرب عمل شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کسی بھی پریشانی سے نجات کے لیے، کسی بھی حاجت کو پورا کرانے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، اولاد کو نیک اور فرما بردار بنانے کے لیے، یا آپ کسی اور وجہ سے پریشان ہیں تو بھی آپ یہ عمل اور وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں رکھ دیا، اور پھر سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں کا ذکر بھی موجود ہے۔ یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی جوش میں آتی ہے تو پھر اللہ کی ذات سے جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جس پر اللہ کی نظر رحمت ہو جاتی ہے، اس کے تمام کام بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ذات ہے، وہ تو اپنے بندوں کو معاف فرمانے کے لیے بہانے تلاش فرماتا ہے کہ اپنے بندے کو کسی بھی بہانے سے معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی معافی عطا کرنے کا ایک پیارا سا واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آج کا عمل آپ کو بتاتے ہیں۔ اس عمل کا طریقہ آپ نے غور سے سننا اور سمجھنا ہے، اور ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ وظیفے سے متعلق اہم باتیں ہوتی ہیں جو بیچ میں بتائی جاتی ہیں یا پھر آخر میں کوئی اہم بات آپ سے مس نہیں ہونی چاہیے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ وظیفہ آپ نے صرف جمعہ کے دن عصر کی بات کرنا ہے، اور جس بھی حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں یا کسی پریشانی کے لیے کرنا چاہیں تو اس کی نیت سے یہ وظیفہ کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ کی حاجت پوری ہوگی اور پریشانی دور ہوگی۔ یہ ضروری ہے کہ وظیفے کو آپ جمعے کے دن عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے کر لیں، اس لیے وقت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ وقت آپ سے مس ہو گیا تو آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے 7 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ اگر تو آپ کو کوئی ایسی حاجت ہے، جیسے اولاد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، اولاد کی نافرمانی کے لیے کر رہے ہیں، کسی مریض کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ نے اس وظیفے کے لیے چینی لینی ہوگی تاکہ یہ چینی متاثرہ لوگوں کو کھلائی جائے۔ اور اگر کسی پریشانی کے لیے کر رہے ہیں تو بے شک چینی نہ لیں، ویسے ہی یہ عمل کریں۔ اس وظیفے کو آپ نے جمعے کے دن عصر کے بعد کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ درود پاک کون سا پڑھا جائے، تو بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، ورنہ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ نے طاق عدد میں پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں، اور ایک تسبیح 100 دانوں والی مکمل کریں، اور 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنی تعداد میں شروع میں پڑھا تھا اتنی ہی تعداد میں آخر میں بھی پڑھ لیں۔ اس طرح سے اس وظیفے کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ چینی پر کیا ہے تو چینی پر دم کر دیں، اولاد کو کھلائیں، اولاد فرما بردار ہوگی۔ جس عورت کی اولاد نہیں ہوتی اس کو کھلائیں، انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ میاں بیوی کی محبت کے لیے بھی یہ عمل کر کے چینی کھلائی جا سکتی ہے۔ اور اگر کسی پریشانی کے لیے یہ عمل کیا ہے تو وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنی پریشانی کے لیے دعا مانگے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور خوب
رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی اللہ تعالی دور فرما دیں گے۔ وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، اور دعا بھی آپ نے اس یقین کے ساتھ کرنی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ یہ گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ جمعے کے دن عصر کے بعد کی گھڑیوں کو قبولیت کی گھڑیاں کہا گیا ہے، اس لیے پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ وظیفہ بہت ہی پیارا اور طاقتور ہے، اس کو خود بھی پورے یقین کے ساتھ کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو لازماً شیئر کریں۔ چلیے اب آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے حوالے سے ایک روایت بتاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور اس کے اعمال کا حساب ہوگا۔ اس کی نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا تو اس کے گناہ اور اس کی نیکیاں برابر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائیں گے، جاؤ اور کسی سے ایک نیکی لے آؤ تاکہ تمہاری بخشش کر دی جائے۔ وہ شخص اپنے بھائی کے پاس جائے گا، نیکی مانگے گا، لیکن اس کا بھائی اپنے گناہوں کی پریشانیوں میں ڈوبا ہوگا اور انکار کر دے گا۔ بہن کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، اپنی اولاد کے پاس جائے گا اور سب سے ایک نیکی کا سوال کرے گا۔ اپنے دوستوں کے پاس جائے گا اور ایک نیکی مانگے گا، لیکن کوئی بھی اس کو نیکی نہیں دے گا۔ آخر وہ شخص اپنی ماں کے پاس جائے گا اور ایک نیکی کا سوال کرے گا، لیکن اس کی ماں بھی اس کو نیکی نہیں دے گی۔ جب ہر جانب سے مایوس ہو جائے گا تو لوٹنے لگے گا۔ راستے میں ایک شخص ملے گا اور پوچھے گا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ وہ اپنا ماجرا بیان کرے گا تو وہ شخص اس سے کہے گا کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، یہ نیکی تم لے لو تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ میرے پاس ویسے بھی اور نیکیاں تو ہیں نہیں جو میں جنت میں جا پاؤں گا۔ اس شخص کو یقین نہیں آئے گا۔ وہ شخص اس کو یقین دلائے گا اور بولے گا کہ میں تمہیں اپنی یہ نیکی دیتا ہوں، لے جاؤ تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ وہ شخص خوش ہو جائے گا اور نیکی لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس نے نیکی دے دی؟ وہ سارا ماجرا بیان کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلائیں گے جس نے نیکی دی ہوگی، اور اس کی بھی اسی لیے بخشش فرمائیں گے کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ایک بندے پر رحم کیا ہے۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم ہے اور رحم کرنے کو پسند فرماتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور اپنے بندے کو عطا کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ بندہ خود ہی غفلت میں پڑا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ پیارے بھائیوں، خود بھی مذکورہ وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ جمعہ کے دن ضرور کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔